پتیوں پر ہم بحث کر رہے ہیں، دین کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان مختلف تنظیمات سے جڑ رہے ہیں، جذباتی بن رہے ہیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آج ہمارے ہاں یہ خطرہ منڈلا رہا ہے گھروں میں. کسی پر پابندی لگ گئی ہے، کسی پہ پابندی لگنے والی ہے، تنظیمیں لانچ کی جا رہی ہیں، مسلمان نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم کو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آنکھیں بند ہیں، ہم کھانے پینے میں مست ہیں، آخرت کو، فکر کو، دین کے خلاف چلنے والی کوششوں کو ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رکھا ہے. جی نہیں، اگر دوسری جگہوں کے نوجوان جیلوں میں جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تو آپ اور ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. ہمارے گھر پر بھی بلڈوزر چل سکتے ہیں اور چلیں گے، ایک تیاری ہے، الا یہ کہ ہم ہوش میں آ جائیں. اس ہوش میں آنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بیان کریں، خطرات بتائیں، ڈرائیں. میں ڈرا نہیں رہا ہوں. ہم جس غفلت میں ہیں وہ ہمارے لیے ڈرنے والی چیز ہے. دین سے دوری، عقائد سے دوری، دین سے بیزاری، لا تعلقی، سرسری لے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سائیڈ معاملہ ہے. اہم معاملہ کیا ہے؟ دنیا داری، کمانا، کھانا، اس میں چاہے حلال حرام ہو، اس کی کوئی تمیز نہ ہو. میں تو حیرت زدہ رہتا ہوں آج کل جب جائزہ لیا جائے کہ جو مسلمان دماغ لگاتے ہیں ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے میں، دوسروں کا حق مارنے میں، وہ دماغ کوشش جو وہاں کرتے ہیں اگر وہی جائز طریقے سے کھائیں تو اللہ تعالیٰ حلال سے نوازے گا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے نا، اس سے ایک دانہ کم کھائے بغیر ہم دنیا سے مر ہی نہیں سکتے. تو جو لکھا ہے وہ ملے گا، تو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کیوں نہیں کماتے؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہے. یہ آخرت جو رحمان جس کا ذکر کر رہا ہے کہ پورا اختیار ہوگا، اس کو ہم نے بلا دیا، دنیا داری میں پڑ گئے. سارے معاملات آج مسلمانوں کے اپنے جائزہ لیجئے، سارے معاملات دنیا کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. لین دین، تعلقات، بچوں کے کہاں ڈالنا ہے، رشتے کہاں کرنا ہے، شادی کہاں کرنا ہے، تعلیم. ابھی ہمارے احباب بتا رہے تھے فلاں اسکول میں اتنے پیسے دے کر اتنی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں، اتنے پڑھ رہے ہیں، اتنے پڑھ رہے ہیں. بہت خوشی کا اظہار کرتی ہے قوم. ہمارے اتنے بچوں نے اس سال جو ہے IAS کا ایگزام پاس کر لیا، اتنے ڈاکٹر بن گئے، MBBS بن گئے، سرجن بن گئے، یہ بن گئے. بہت سے بن گئے اور بہت سے بن رہے ہیں. یہ جو بن رہے ہیں، کیا ان کے نزدیک دین، اخلاق، قوم کی خدمت یہ سامنے مطمح نظر ہے، مقصود ہے؟ جو جس لائن میں آگے جا رہا ہے، کیا اس لائن سے اس کو آخرت کمانے کی فکر ہے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے، اجر و ثواب کا؟ صاف کہتے ہیں ہم پیسہ کمانے کے لیے ڈاکٹر بنے. ہاں، تو بچے کی ولادت کے لیے ہم سرجری نہیں بنائیں گے تو اپنے بینک سے اٹھایا ہوا قرضہ کیسے نپٹائیں گے؟ GST کیسے بھریں گے؟ اتنا خرچ کر کے جو ہم نے ڈاکٹری پڑھی ہے اس کو کیسے نپٹائیں گے؟ لہذا نارمل ڈیلیوری کا تو آپ بھول جائیے، سرجری کرنا پڑے گی. اتنا ڈرائیں گے کہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. نہیں دے سکتے، کچھ بیچ کے کیجئے، اس کو مروت نہیں آئے گی. ڈاکٹر ہے، رحم نہیں ہے. بچے کا غریب کہتے ہیں کہ تعلیم مسلمانوں کی ترقی کا راز تعلیم ہے. اب تعلیم کے لیے جائیے تو مافیا، تعلیمی مافیا بیٹھا ہوا ہے، جو بیچارہ مزدوری کے غریبی کی سطح کے نیچے ہے، جس کا کھانے کا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے داخلے کے لیے اتنا ہزار درکار ہے. وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، کام نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، گھر کی چیز بیچو، قرضہ لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. اور پھر اسٹیج پہ چڑھ کے، میں نے کئی مرتبہ کہا بھی، اسٹیج پہ چڑھ کے قوم کی خدمت کا تمغہ اپنے نام کرتے ہیں. یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، تعلیم اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. ان کی بے عزتی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے ہو کر جو پتھر جوتے مارے جائیں، یہ عزت کے مقامات کے لائق نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں؟ نیکی کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہو رہی ہے ہمارے سماج میں. ایک آدمی متقی پرہیزگار ہے، اچھا رشتہ نہیں ملتا. کسی کے گھر میں، اچھے گھر میں رشتہ بھیجے، عالم دین ہے، امام وقت ہے، مسجد کا امام ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، چلے گا، لیکن اپنی بچی نہیں دے سکتے. کیوں؟ تنخواہ کم ہے نا، امام ہے نا، سارے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں. تو جس سماج میں علماء کو، ائمہ کو حقیر سمجھا جائے، وہ سماج خود حقیر ہے. وہ عالم کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، علم دین کی بے عزتی کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بے عزتی کر رہے ہیں. یہ میں منبر رسول پہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں، دلیلوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ہمارا سماج، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیندار نہیں ہے ہم لوگ. ہمارا سماج کسی بھی معاملے میں جا کے آج پرتے الٹے، ہر جگہ دنیا داری. اور یہ دنیا داری جب آ گئی
تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری بچی کالج میں جا رہی ہے کن سے مل رہی ہے, ہمارا بچہ کس معاشرے اور سماج میں جی رہا ہے, کن کو اپنا دوست بنا رہا ہے, کن کے پیچھے چل رہا ہے, اپنے ذہنی اپنا دینی فکری مزاج کس کے تابع کر رہا ہے, ہمیں فکر ہی نہیں ہے. یہ فکر ہوتی ہے کہ اتنے لاکھ دے کے اس کو ڈاکٹری میں داخلہ کرائیں تاکہ اچھی کمائی کرے, اتنا لاکھ دے کر سرکاری نوکری دلا دے وے, دکان بنا دے وے. دنیا کے اس مستقبل کے لیے جو ختم ہونے والی ہے, اتنی فکر.